سلطانہ کے ڈیرے پر اس کے تمام ساتھی بڑے کمرے میں جمع تھے۔ سلطانہ کے تخت پر آج اس کے برابر ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا، جس کے سر پر سرمئی رنگ کی پگڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنکھوں کے نیچے نیل نظر آ رہے تھے، اس کے ٹخنوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ سلطانہ کے سب ساتھی متجسسی نظروں سے اس اجنبی نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ سلطانہ اس کے بارے میں کچھ بتائے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ شاید وہ گروہ میں شامل ہونے کا خواہش مند کوئی نوجوان تھا، لیکن جس طرح سلطانہ نے خاص احترام سے اسے اپنے برابر تخت پر بٹھا رکھا تھا، اس پر انہیں حیرت تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تم لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ سلطانہ نے ان کے متجسس چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تم سب کی اجازت کی منظوری درکار ہے۔ اگر تم سب لوگ اجازت دو گے تبھی میں اسے گروہ میں شامل کروں گا، ورنہ مجھے اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ لیکن آج سے پہلے تو تم نے کسی کو گروہ میں شامل کرتے وقت ہم سے اجازت نہیں لی۔ بھورا حیرت سے بولا، یہ فیصلہ تم خود ہی کرتے ہو؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سلطانہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن یہ معاملہ ذرا الگ ہے، کیونکہ یہ نوجوان دراصل چنبیلی ہے۔ سلطانہ کے سب ساتھیوں کے منہ سے کوئی نہ کوئی حیرت بھری آواز نکلی۔ پھر بھورا بولا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا نوجوان ہے۔ اس کی تو داڑھی مونچھ بالکل نہیں ہے، بالکل ہی صفا چٹ ہے، اور اس کی شکل بھی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن شاید مردانہ حلیے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ویسے بھی ہم نے اسے کافی عرصہ پہلے ایک بار ہی دیکھا تھا۔ پریتم سنبھل کر بولا، پچھلے دنوں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سب تم لوگوں کو معلوم ہے۔ سلطانہ اصل موضوع پر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، چنبیلی اپنے مکان میں رہنا نہیں چاہتی، اور اس کے دل میں پولیس اور اس سماج کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہی رہے اور ایک ڈاکو کے طور پر زندگی گزارے۔ اس کے لیے مردانہ روپ دھار کر رہے گی، اور میرے سوا باقی سب لوگ اسے مرد ہی سمجھیں گے اور اسی طرح پیش آئیں گے جس طرح ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ اسلحہ استعمال کرنا اور باقی سب کام بھی چند دن کے اندر اندر سیکھ لے گی۔ اس کا وعدہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں رہے گی۔ سب لوگ خاموش رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد سلطانہ بولا، اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کبھی ہمارے لیے پریشانی کا کارن نہیں بنے گی، لیکن میں اس لیے تم لوگوں کی اجازت کے بغیر اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے اب تک تم میں سے کسی کو بھی اپنی بیوی یا کسی اور عورت کو یہاں رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں یا شاید چنبیلی یا پھر ہم دونوں ہی ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اجازت مل گئی تو تم سب کا احسان مانوں گا، اجازت نہیں دو گے تو کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چنبیلی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بھورے نے سوالے نظروں سے باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان میں مشورہ اسی طرح ہوتا تھا، ان کی آنکھیں ان کی دل کی بات کہہ دیتی تھی، یا پھر وہ خفیف سے اشارے کے ذریعے اپنا مقصد واضح کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس بات میں جواب دیا تھا۔ بھورے نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، سلطانہ، کسی ساتھی کو اس بات پر اعتراض نہیں، اور میرے خیال میں یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ چنبیلی عورت ہونے کے باوجود ہمارے لیے بہت اچھی ساتھی ثابت ہوگی۔ ہمیں اس لیے بھی اس کے ساتھ تمہارے رہنے پر اعتراض نہیں کہ تم نے ہمیں بھی بہت سی آزادیاں دے رکھی ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو بھی عورت کی کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہوتی۔ سلطانہ اور چنبیلی دونوں ہی کے چہرے کھل اٹھے۔ چنبیلی نے ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ بھورا بولا، سلطانہ، اگر تم اجازت دو تو میں چنبیلی کا مردانہ نام بھی رکھ دوں؟ ضرور ضرور، سلطانہ مسرور لہجے میں بولا۔ پھول سنگھ کیسا رہے گا؟ بھورا مسکراتے ہوئے بولا، اس کا نام چنبیلی ہے، یعنی یہ ابھی تک بھی ایک پھول ہی ہے۔ جب اس کا نام پھول سنگھ ہوگا تو تب بھی یہ پھول ہی رہے گی۔ بھائی واہ بھورے، تمہارا جواب نہیں۔ سلطانہ گویا اس کی بات پر جھوم اٹھا، تم ہم سب سے زیادہ عقل مند ہو، یہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، لیکن تمہاری عقل کے بغیر ہم سب کی عقل کسی کام کی نہیں۔ بھورا بولا۔ سلطانہ نے قہقہا لگایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، کنکھیوں سے چنبیلی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر بولا،
یوں سمجھ لو اب میرے جتنی عقل ہمارے گروہ میں ہے اور آ گئی۔ یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ بھورا مسکرایا۔ بس 8-10 دن ٹھہر جاؤ، پھر تم اس کے کام دیکھنا، سلطانہ بولا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے چمیلی پر کتنا فخر تھا اور اس سے کتنی امیدیں تھیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سلطانہ کو جیسے اصل کام یاد آیا اور وہ پہلو بدل کر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، بھورے، اگلے ڈاکے کی کچھ تیاری کر لی یا نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اب ہمیں میان پور دھاوا بولنا ہے۔ مخبری ہوئی کہ وہاں 2-4 ٹھاکروں کے پاس بڑا مال ہے اور گاؤں کا مکھیا سندر لال بھی موٹی آسامی ہے، بہت زمین ہے اس کے پاس، اور تھوڑے ہی دن ہوئے اسے رائے بہادر کا خطاب میں ملا ہے۔ ہاں، یعنی وہ ترقی پا کر ہمارے کتے کے برابر آ گیا ہے، بھورا ہنس کر بولا۔ سلطانہ نے بھی قہقہا لگایا اور بولا، تو بس پھر جلدی سے گاؤں کے خاص گھروں کا صفایا کرنے کی تیاری کرو۔ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، گنے کی فصل کٹ رہی ہے، کٹائی ختم ہو جائے گی تو ان گھروں میں اور بھی مال آ جائے گا، بھورا بولا۔ بس تو پھر اس ڈاکے میں چمیلی، میرا مطلب ہے پھول سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، سلطانہ بولا۔ ہاں یہ تو پکی بات ہے، بھورے نے سر ہلا دیا۔ گھوڑوں پر سوار 8-10 پولیس والے تیزی سے آگے آ رہے تھے، لیکن سلطانہ نے اپنے ساتھی کو راہ فرار اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، چنانچہ وہ وہی بلندی پر گھوڑے روکے کھڑے رہے۔ پولیس والوں کو انہوں نے نشانے پر لے رکھا تھا، لیکن ابھی کسی نے فائر نہیں کیا تھا۔ وہ بلندی پر کھڑے تھے، اس لیے وہ آسانی سے پولیس والوں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ پولیس والوں کی فائرنگ سے بچنے کے لیے وہ پیچھے جا کر نشیب میں ٹیلوں کی آڑ میں بھی ہو سکتے تھے۔ پولیس والوں کو بھی یقیناً اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈاکو اس وقت ان سے بہتر پوزیشن میں تھے اور انہیں آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ بے خوفی سے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سلطانہ کے لیے ان کا یہ انداز حیرت انگیز تھا۔ شاید سلطانہ کے لیے وہ رات ایک نہیں بلکہ بہت سی حیرتیں لے کر آئی تھی۔ ابھی وہ پولیس والوں کو اس طرح دلیری سے آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا کہ اسے مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس والوں نے ان پر فائرنگ بھی شروع کر دی۔ سلطانہ ان کی بے وقوفی پر مزید حیران ہوا۔ یہ تو صریحاً خودکشی کرنے والی بات تھی۔ پولیس والے تعداد میں بھی کم تھے۔ اگر سلطان اور اس کے ساتھی چند سیکنڈ کے لیے بھی گولیوں کی بوچھاڑ کرتے تو وہ سب کے سب مارے جاتے۔ سلطانہ کے لیے مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس والوں کی چلائی ہوئی گولیاں ان کے دائیں بائیں سے گزرتی چلی گئی۔ ان میں سے کسی بھی ڈاکو کو کسی گولی سے خراش تک نہیں آئی۔ سلطانہ سب کچھ صاف طور پر دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بھورا اور بائیں ہاتھ پر چمیلی تھی، جس کا آدھا چہرہ ڈھانٹے میں چھپا ہوا تھا، اور وہ بھی سلطانہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح مکمل طور پر ایک ڈاکو ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ تینوں گویا اپنے باقی ساتھیوں کے لیے ڈھال بنے کھڑے تھے، لیکن گولیاں ان کے دائیں بائیں بہت دور سے گزر گئی تھی۔ سلطانہ نے اب بھی خود کو کوئی جوابی فائر کیا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم دیا۔ اگر وہ خود ایک گولی بھی چلا دیتا تو یہ گویا اس کے ساتھیوں کے لیے فائرنگ شروع کرنے کا ایک اشارہ ہوتا۔ اس وقت جو صورتحال تھی اور جس انداز میں وہ کھڑے تھے، اس لیے انہیں ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ سلطانہ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے، جبکہ سلطانہ شاید حیرت کے باعث دم بخود سا تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہی ہوا تھا کہ اگر ان کا کبھی پولیس والوں سے سامنا ہوا تھا اور وہ تعداد میں ان سے کافی کم تھے یا ذرا بھی خطرے کی زد میں تھے تو انہوں نے پسپائی یا راہ فرار ہی اختیار کی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی جان یقینی طور پر خطرے میں ڈال کر سلطانہ ڈاکو کے گروہ کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ پولیس والے جب کافی قریب آ گئے تب بھی وقفے سے چلائی ہوئی ان کی گولیاں ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی کو نہ لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی انجانی پراسرار سی طاقت ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ آخر سلطانہ گویا خواب کسی کیفے سے نکلا اور پولیس والوں کو ایک موٹی سی گالی دے کر گرجا، بولو سلطانہ ڈاکو کی جے۔ پولیس والوں نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور بدستور آگے بڑھتے رہے۔ اب وہ بھی چڑھائی چڑھ رہے تھے، اس لیے ان کی رفتار بہت کم تھی۔ ان میں سے بعض بھی اکا دکا فائر کر رہے تھے، لیکن انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں سلطانہ اور اس کے ساتھی ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گویا کسی اور پر فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے شاید سلطانہ کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیند کی حالت میں گھوڑوں پر سوار ہوں۔ صبح کاذب کے ملجے کے اندھیرے میں یہ سارا منظر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پیچھے کافی دور جلتے ہوئے گاؤں سے اب بھی شعلے بلند ہو رہے تھے، جو لگ رہا تھا جیسے تاریک افق پر گویا آگ سے بھڑک رہی ہو۔ سلطانہ نے ایک بار پھر گرج کر پولیس والوں کو حکم دیا، بولو سلطانہ ڈاکو کیجیے۔ انہوں نے گویا اب بھی سنی انسنی کر دی۔ اب وہ کافی قریب آ گئے تھے۔ سلطان اور اس کے ساتھی اب ان کے چہرے بھی دیکھ سکتے تھے جو پتھرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لاشوں کو پکڑ کر گھوڑوں پر بٹھا دیا گیا ہو
اور وہ کسی انجانی منزل کی طرف چلی جا رہی ہو۔ سلطان اور اس کے ساتھی ان کی اس حالت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن اب بھی انہوں نے ڈاکو کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ گویا وہاں ان کی موجودگی سے ہی بے خبر تھے۔ وہ شاید ناک کی سیر میں اسی گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں تباہی و بربادی ان کا استقبال کے لیے موجود تھی۔ ان کے انداز پر سلطانہ حیران تو تھا ہی، لیکن وہ غصے میں بھی آ گیا۔ اسی طرح گاؤں میں اپنی آنکھوں کے سامنے گجیندر سنگھ کو مرتے دیکھ کر اس پر غیظ و غضب کا دوڑا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ گاؤں کو تباہ و برباد تو کرائے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے لوٹا کچھ نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے رائفل کا ٹریگر دباتے ہوئے گرج کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، مار دو ان سب کو۔ دوسرے ہی لمحے ویرانہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ تمام پولیس والے زمین پر گر پڑے، بعض کے گھوڑے بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ بعض گھوڑے جو زندہ بچ گئے لیکن ان کے سواروں کی پشت سے گر چکے تھے، وہ بدک کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ 10 پولیس والوں کی لاشیں آڑی ترچھی زمین پر پڑی تھی اور چاروں طرف خون بہتا دکھائی دینے لگا تھا۔ سلطانہ کے سر پر آج شاید خون سوار تھا۔ اس نے وحشیانہ سے انداز میں ایک بلند و آہنگ قہقہہ لگایا اور اپنے ساتھی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ اس کا گروہ آندھی اور طوفان کی طرح اپنے ٹھکانے کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کے سچے واقعات پر سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔